بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 جون 2016. آج کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ محمد علی کلے کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ آئی ایم دا گریٹسٹ. وہ اپنے کو تاریخ کا، آج کا نہیں بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا آدمی کہتے تھے. تو میں نے ان کی موت پر جو سوچنا شروع کیا تو میرے من میں آیا کہ اس میں تو شک نہیں کہ وہ اپنے فیلڈ کے یعنی باکسنگ کے بہت ہی بڑے چیمپئن تھے. ہمیشہ وہ باکسنگ کی ہسٹری میں ان کو مانا جائے گا. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک مسڈ اپرچونیٹی تھی. یعنی وہ زیادہ بڑے ٹائٹل کا مستحق بن چکے تھے، لیکن انہوں نے چھوٹے ٹائٹل کو اختیار کرنے میں کافی کیا. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ویتنام کی وار میں انوالو تھا تو اس کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، غلط بتایا. ویتنام وار میں امریکہ کے انوالومنٹ کو غلط بتایا. اس سے امریکی حکومت بہت زیادہ خفا ہو گئی. ان کو سزا دی گئی، ان کا ٹائٹل چھن گیا. کئی سال تک وہ اپنی فیلڈ سے باہر رہنا پڑا ان کو. لیکن اسی دوران ان کو جو ٹائٹل ملا وہ تھا ایکٹیوسٹ آف نو وار کیمپین. وہ نو وار کے سب سے بڑے ایکٹیوسٹ بن گئے. لیکن پھر وہ لوٹ آئے اپنی باکسنگ میں اور اسی کام کو جاری رکھا جو پہلے تھا. تو یہ شخصی ٹائٹل تو کو ملا، شخصی ٹائٹل یعنی باکسنگ کا کیمپین، باکسنگ کا چیمپئن بننا ان کے لیے ایک پرسنل ٹائٹل تھا. لیکن دوسرا ٹائٹل جو ان کو مل چکا تھا وہ تھا گریٹسٹ پیس ایکٹیوسٹ آف دا ورلڈ. دیکھیے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور شاید ان کے لیے تو ایک ہی بار ہوا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں ساری دنیا میں ویل نون بن جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں شاید کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو محمد علی کلے کو نہ جانتا ہو. تو ایسا شخص جو اتنا یعنی جس کو یونیورسل اسٹیج مل جائے، اتنی بڑی پاپولیرٹی جس کو مل جائے، کسی مشن کے لیے وہ زیادہ چنا ہوا شخص ہوتا ہے. مشن کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسل کاز، سارے انسانوں کا مفاد. جب ان کی ڈیتھ ہوئی کل تو ان کی عمر 74 ایئرس ہو چکی تھی، اور پارکنسن کے مریض تھے. بہت عرصے سے وہ انویکٹیو ہو چکے تھے. تو صرف ایک پرسنل ٹائٹل لے کر وہ دنیا سے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ دور جو سب سے زیادہ چاہتا ہے پیس کو، اس دور میں سب سے بڑی وانٹیڈ چیز پیس ہے، اور سب سے زیادہ انوانٹیڈ چیز وائلنس ہے. تو ویتنام کی وار میں جو انوالو ہوئے وہ تو اچانک ان کو بہت زبردست پاپولرٹی مل گئی.
کیونکہ ان کا جو اسٹینڈ تھا وہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا وہ اسٹینڈ. تو وہ ایک ایسے رول کے کنارے پہنچ گئے جو بلا شبہ سب سے بڑا رول تھا اس زمانے میں, رول آف پیس. اس زمانے میں دیکھیے ہر جگہ وار ہے, مسلمانوں میں تو بہت زیادہ وار ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی امیج لیجنڈ آف وائلنس بن گئی. یعنی محمد علی کلے پیدا ہوئے کرسچن فیملی میں, لیکن بعد کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا, تو ان کو اسلام کا اسٹیج مل گیا. اب وہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں نون شخص بن گئے. ان کی شخصیت اتنی زبردست تھی, ان کی اسپیچ, ان کا اسپیکنگ پاور اتنا زبردست تھا کہ جہاں وہ بولتے تھے تو سب چپ ہو کر ان کی بات سنتے تھے. اتنی زبردست ان کی اسپیچ تھی, کہ زبردست ان کی پرسنالٹی تھی کہ جہاں وہ بولتے تھے وہاں سب سن ہو کر انہیں کی بات سنتے تھے. ایسی حالت میں وہ اس پوزیشن میں تھے کہ پیس کے فیلڈ میں بہت ہی بڑا رول ادا کر سکا. اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ پیس کے لیے بولتے تو بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ بولتے ہیں پیس کے لیے, لیکن محمد علی کلے اپنی مقبولیت اور پاپولرٹی کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پیس کے لیے ایکٹیو رول کر سکا, ایکٹیو رول. ایکٹیو رول کیا چیز ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. آسٹریلیا آپ جانتے ہیں کہ وہ برٹش کراؤن کے انڈر میں مانا جاتا ہے لیگلی. تو ایک زمانے میں وہاں ایک تحریک چلی کہ ہم برٹش کراؤن کو چھوڑتے ہیں, ہم الگ ہوتے ہیں اس سے, یعنی کامن ویلتھ سے الگ ہوتے ہیں. تو برٹشر نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو ان کی جو برٹش کوئن ہے ایک اس کا دورہ کرا دیا آسٹریلیا کا. تو برٹش کوئن کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے, وہاں کی رائلٹی جو ہے اس کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو جب وہ پہنچی آسٹریلیا میں اور اس کا وہاں دورہ ہوا, ہر طرف دھوم مچ گئی, کوئی نہ آئی, کوئی نہ آئی, کوئی نہ آئی. وہ ساری تحریک ختم ہو گئی. ساری تحریک جو تھی اینٹی برٹش وہ سب ختم ہو گئی. اب آسٹریلیا ایک پرو برٹش کنٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسٹیج زیادہ بڑے پیمانے پر محمد علی کلے کے لیے موجود تھا. میں نے سوچا کہ اتنا پاپولر شخص, اگر جیسے آج کل جو ملیٹنسی چل رہی ہے جہاں جہاں مسلمان انوالو ہیں, تو اب جو ہے محمد علی کلے کی امیج بن چکی ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اب وہ صرف محمد کلے نہیں بلکہ محمد علی کلے ہیں. وہ پیدا ہوئے تو کلے تھے, لیکن آج وہ محمد علی کلے ہیں. تو جہاں جہاں مسلمان ملیٹنسی چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کا پہنچ جانا, نہ کوئی گن نہ بم کچھ نہیں, پہنچ جاتے وہ بول کرتے کہ پیس بند کرو یہ سب, تو اچانک سب لوگ ان کی بات سن لیتے, بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی بم کے. کیونکہ جو پاپولرٹی ان کو ملی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں کسی کو نہیں ملی اپنی زندگی میں.
مرنے کے بعد بہت سے لوگ مشہور ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اتنی پاپولرٹی کہ ساری دنیا کے ایک ایک شخص ان کو جان لے، اور بڑے کیس سے کہ بہت بڑا کارنامہ کیا انہوں نے ایسی فیلڈ میں جو کہ بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے، اسپورٹ کی فیلڈ. آج کی دنیا میں اسپورٹ کی فیلڈ بہت بڑی سمجھی جاتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا کہ وہ ویٹنام وار کے بعد چھوڑ دیتے، وہ باکسنگ چھوڑ دیتے، کیونکہ ورلڈ چیمپئن بن چکے تھے. وہ ورلڈ چیمپئن، باکسنگ کے ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد وہ چھوڑ دیتے، آ جاتے اس میدان میں کہ پیس ایکٹیوسٹ کے میدان میں دورہ کرتے، یہاں جاتے وہاں جاتے، صرف تقریر کرتے. وہ جہاں وہ یہ کہتے کہ یہ زمانہ پیس کا زمانہ ہے، وار کا زمانہ ختم ہو چکا، تو سارے لوگ تالیاں بجاتے. تو میں سوچتا ہوں کہ محمد علی کلے کو موقع تھا کہ وہ یونیورسل چیمپئن بنے، لیکن وہ پرسنل چیمپئن بن کر رہ گئے. اب جو کیا ہے، ایک پرسنل کوالٹی ملی ان کو، پرسنل لیول پر ان کو ایک کریڈٹ ملا، پرسنل ہیرو بن گئے وہ. لیکن اگر وہ ایسا کرتے کہ ویٹنام وار کے بعد جب ہر جگہ ان کا چرچا تھا، نو وار چیمپئن بنی ہوئی تھے وہ، تو اچانک وہ یونیورسل ہیرو بن جاتے. یعنی پرسنل ہیرو اچانک یونیورسل ہیرو بن جاتا، اور صرف شہرت کمانے میں نہیں، ایکٹیو آنے میں. جہاں وہ جاتے لوگ انہیں کی بات سنتے، جہاں وہ جاتے سب انہیں کی سنتے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایسا آدمی کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. لوگ ایک لوور لیول پر، انڈیا کے لیول پر مثال دیتا ہوں آپ کو، ان کا تو یونیورسل لیول پر ایک رول مقرر ہو چکا تھا ان کے لیے. جس زمانے میں ابھی آزادی نہیں آئی تھی اور ابھی برٹش رول یہاں قائم تھا، تو ایک قصہ ہے کہ جواہر لال نہرو جو کانگریس کے لیڈر تھے، بہت ہی پاپولر تھے. وہ اس زمانے میں جیپ پر لوگ چلتے تھے، آج کل کی طرح کی کاریں نہیں تھی اس زمانے میں. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کچھ کانگریسی ساتھیوں کے ساتھ وہ جیپ پر کہیں جا رہے تھے. درمیان میں کچھ جنگل کا ایریا پڑا، جنگل کے ایریا، اور رات ہو چکی تھی، شاید شام ہو چکی تھی. تو وہاں ڈاکوؤں نے ان کی جیپ کو گھیر لیا. وہ ڈاکو ہوا کرتے تھے پیسہ لوٹنے کے لیے. ڈاکوؤں نے ان کی جیپ کو گھیر لیا. تو ان کے ساتھی جو تھے کانگریسی بہت پریشان ہوئے، یہ تو ڈاکو نے گھیر لیا، اب کیا ہوگا. تو جواہر لال نہرو جانتے تھے کہ میں کتنا زیادہ پاپولر ہو چکا ہوں انڈیا میں، اس بات کو جانتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں اکیلا نکلوں گا. تو جیپ سے اکیلے باہر آئے وہ، اور وہاں سب کھڑے ہوئے تھے، کئی ڈاکو ہتھیار کے ساتھ. تو جواہر لال نہرو پہنچے ان کے پاس، کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں جواہر لال نہرو ہوں. تم کون جانتے ہو کون ہو؟ پھر بتایا کہ میں جواہر لال نہرو ہوں. جیسے انہوں نے نام لیا، فوراً ان سب نے کیا کیا، ہاتھ جوڑا اور بندوق پھینک دی اور کہا کہ ہم کو معاف کیجیے. آئے تھے لوٹنے کے لیے، اور کانگریس کے چندہ دے کے لوٹے. وہ کہ ہماری طرف سے اتنا چندہ آپ کے لیے ہے. یہ پاپولرٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
پاپولرٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی قلعے کو جو پاپولرٹی ملی وہ یونیورسل پاپولرٹی تھی. اتنی بڑی تو کسی کو نہیں ملی شاید. تو وہ اگر کام کرتے, وہ اسلام کے داعی بن جاتے, پیس کے ایکٹیوسٹ بن جاتے, کوئی بھی کام کرتے پیسفل, ایجوکیشن کے لیے, پیس کے لیے, اسلام کے لیے, دعوت کے لیے, جس فیلڈ میں وہ جاتے اس فیلڈ میں وہ اچانک ہیرو بن جاتے. لوگ اس کی باتیں سنتے. اب جو بنے ہیں وہ تو ایک پرسنل ہیرو ہے, ورنہ وہ بنتے ایجوکیشن کے ہیرو, پیس کے ہیرو, ساری دنیا کے ہیرو. یہ کتنا بڑا درجہ ان کا ہوتا. میں سوچنے لگا کہ اگر سچ مچ وہ اپنے آپ کو انوالو کرتے اس میں, تو آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب مسئلہ ریڈیکلزم ہے, ریڈیکلزم شاید اب تک ختم ہو چکا ہوتا. وہ ریڈیکلزم اور ملیٹنسی شاید اب تک ختم ہو چکی ہوتی اگر بھرپور اس میں جھونک دیتے اپنے آپ کو. تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کے بارے میں ٹائٹل جو ہے صحیح یہ ہے, اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا درجہ ان کو ملا. میں الٹا سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں میرے مائنڈ میں یہ لفظ آیا, اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. مطلب یونیورسل درجہ ان کو مل سکتا تھا, لیکن پرسنل درجے پہ کانے ہو گئے. وہ یونیورسل ہیرو بن سکتے تھے وہ, لیکن پرسنل ہیرو بن کر رہ گئے. میں نے پڑھا اخبار میں کہ آخری زمانے میں پارکنسن کی, آپ جانتے ہیں کہ وہ پارکنسن کی بیماری ہو گئی تھی. پارکنسن ایسا ہوتا ہے کہ سب باڈی ہلنے لگتا ہے, آدمی چائے کی پیالی نہیں پکڑ سکتا, ایسے کرتا ہے. تو پارکنسن کی بیماری ہونے سے پہلے ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ باکسنگ کا کیریئر چھوڑ دیجیے, باکسنگ کا کیریئر چھوڑ دیجیے. اب آپ کا باڈی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ باکسنگ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو باڈی مزید افورڈ نہیں کر سکتا باکسنگ کو. لیکن چھوڑا نہیں انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ایڈوائس تھی جو ڈاکٹر نے کہا تھا, وہ بیسٹ ایڈوائس تھی. تو یہ واقعہ صرف محمد علی قلعے کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے, ہم سب کا ہے. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایک اپارچونیٹی رہتی ہے, لیکن ہم اس سے غافل رہتے ہیں, اس کو اختیار نہیں کر پاتے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کئی لوگوں کو جو بہت ہی بریلینٹ تھے, بہت ہی بریلینٹ تھے, لیکن وہ چلے گئے جاب میں, بزنس میں, پیسہ کمانے میں. میں نے ان سے کئی بار کہا کہ دیکھیے آپ کی جو صلاحیت ہے اس کا بیسٹ استعمال ہے اسلامی دعوت. آپ دعوت میں آ جائیے, اس سے بڑا درجہ مل جائے گا آپ کو, کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی آپ کو. ان کو سمجھ میں آیا ان کے, وہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسے کئی لوگ, وہ سب آج ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی, کوئی دنیا میں ہے نہیں. جن کو میں بات کر رہا ہوں وہ سب مجھ سے چھوٹے تھے. جوانی کی عمر میں ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے صلاحیت بہت زبردست ہے, آپ ایک بریلینٹ مائنڈ ملا ہے آپ کو, لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہاں؟ پیسہ کمانے میں, بزنس میں, جاب میں. چھوڑیے ان چیزوں کو, آپ دعوت کے میدان میں آ جائیے. دعوت کے میدان میں آپ کو 1000 ٹائم زیادہ ملے گا.
لیکن مجھ سے چھوٹے تھے اور مجھ سے پہلے ختم ہو گئے. وہ کئی لوگ میرے مائنڈ میں آئے جو مجھ سے چھوٹے تھے اور میں زندہ ہوں، وہ ختم ہو گئے. اگر وہ آئے ہوتے دعوت کے میدان میں تو بہت بڑا کام کرتے، لیکن نہیں آئے وہ. تو ہم سب کا معاملہ یہی ہے، ہم سب کا معاملہ یہ ہے. قرآن میں ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یعنی وقتی، یعنی امیجیٹ فائدہ ہے بس اس کو وہ جانتے ہیں، امیجیٹ فائدے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو بڑا فائدہ ہے اس سے غافل ہیں. امیجیٹ گین جو ہے ان کے سامنے بہت چھوٹا گین ہے وہ، لیکن اسی پھنسے ہوئے ہیں. اور زیادہ بڑا گین جو ان کو مل سکتا ہے آخرت کا، اس سے غافل ہیں. یہ سب کا کیس ہے، مور اور لیس. تو محمد علی قلعے کا جو تھا معاملہ کہ مسڈ اپرچونیٹی کا کیس بن گیا ان کا معاملہ، یہ سب کا ہے. اور قرآن میں جنرل انداز میں بات کہی گئی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یعنی امیجیٹ گین جو ان کو مل رہا ہے، فوری طور پر جو فائدہ مل رہا ہے، بس اسی میں گم ہے. اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے، اپنی انرجی کے اعتبار سے، اپنی ایجوکیشن کے اعتبار سے زیادہ بڑا گین ان کے لیے مقدر ہے، اللہ کے دین کا، دعوت کا، آخرت کا، جنت کا. لیکن اس سے وہ غافل پڑ ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ مور اور لیس ہر ایک کا یہی حال ہے. کسی کا زیادہ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے سب کا کیس یہی. آپ غور کیجیے کہ اس طرح کی زندگی گزار کر جب آدمی آخرت میں پہنچے گا، اس طرح کی زندگی گزار کر اچانک جب پہنچے گا آخرت میں، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ کتنی بڑی چیز میرے سامنے تھی پانے کے لیے، کتنی چھوٹی چیز پھنسا رہا میں. دنیا کی جن کامیابیوں کے پیچھے میں دوڑتا رہا، وہ تو ٹچ تھی، کچھ بھی نہیں تھی. سامنے جو جنت ہے، جنت جو اللہ کی رحمت ہے، بڑی چیز تو یہ تھی. تو اس وقت وہ سوچے گا کہ کتنی بڑی چیز میں نے کھوئی اور کتنی چھوٹی چیز میں پھنسا رہا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی قلعے کی ڈیتھ جو ہے، ہر ایک کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے. کتنے بڑے امکان کے سامنے آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو اویل کیے بغیر وہ مر جاتا ہے. جنت کا امکان، اللہ کی رحمت پانے کا امکان، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا امکان اس کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو انسان سوچے گا آخرت میں کہ میرا جو سفر تھا زندگی کا، میرا سفر کتنے بڑے دروازے، کتنے بڑے گیٹ پر تک پہنچا تھا. میرا زندگی کا جو سفر تھا وہ کتنے بڑے گیٹ پر تک پہنچا تھا. وہ گیٹ سے کھلتے ہی اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی جنت تھی، اللہ کی معرفت تھی، ابدی دنیا تھی، ابدی دنیا. میں مجھ سے غافل رہا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ جانتے ہیں صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کو اور آخرت سے بے خبر ہیں. اسی میں سارے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کی تصویر ہے.
محمد علی کے قلعے کے پاس سب کچھ تھا، شہرت تھی، پیسہ تھا، بلڈنگیں تھیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی دنیا کی جو اس کے پاس نہ ہو. لیکن آپ غور کیجیے کہ صرف 75 ایئرس میں مر گئے وہ. 75 ایئرس میں انہوں نے زندگی کا آغاز یہاں سے کیا. کوئی پاس ایک بائسکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بڑی مشکل سے ایک بائسکل خریدی تھی انہوں نے. اسکول میں جہاں پڑھا تھا انہوں نے کوئی عزت نہیں تھی ان کی، کیونکہ بلیک تھے وہ. لیکن جب مرے تو ہر قسم کی عزت، شہرت، پیسہ سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن اب کیا، اب کچھ نہیں، اب سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی کلعے کی زندگی کا یہ اینڈ سارے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے. مشہور ہے کہ نیوٹن، آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن پہلا شخص تھا جس نے لا آف گریویٹی کو دریافت کیا. لا آف گریویٹی بہت ہی بڑی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم زمین پر ہمارا تمدن ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری بستیاں ہیں، مگر انسان دریافت نہیں کر پایا تھا اس کو. تو مشہور ہے کہ سیب کا باغ تھا اس کا، وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو سیب گرا ایک، تو اس کے سر پر گرا ہوا، یعنی سر پر ہٹ کیا گیا اس نے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ نیچر نے ہٹ کیا تھا اس سر کو کہ تم کیسے ہو کہ سیب گرتا ہے ایک مچھلی لے کر کے اور تم نے آج دریافت نہیں کیا کہ زمین میں گریوٹی ہے. تو سوچنا شروع کیا، یعنی نیوٹن نے سوچنا شروع کیا کہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا. یہاں تک کہ اس نے لا آف گریوٹی کو دریافت کیا پہلی بار ہسٹری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری شہرت اور ساری دولت اور ساری کامیابیوں کے بعد صرف 74 ایئرس میں مر جانا محمد علی کلعے کا، کیونکہ سب کے اوپر ایک دھماک خیز سیب گرا ہے، سیب نے ہر ایک کے سر پہ ہٹ کیا ہے. یہی تمہارا بعد جامع ہونے والا ہے، سب کچھ چھوڑ کے چل جاؤ گے. محمد علی کلعے کی جو ڈیتھ ہوئی ہے صرف 74 ایئرس میں، تو وہ سارے انسانوں کے لیے اس کے سر پر ایک بہت بڑا سیب گرنے کا مانا تھا. نیچر نے ایک سیب کے ذریعے ان کے مائنڈ کو ہٹ کیا ہے کہ سوچو کس بےخبری میں تو پڑے ہوئی ہو، موت کے بارے میں سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو، خدا کی معرفت کے بارے میں سوچو، جنت کے بارے میں سوچو، آگے جو آنے والا ہے ایٹرنیٹی اس کو سوچو. تو سادہ طور پر یہ ایک موت نہیں تھی، ایک چیمپئن کی ڈیتھ نہیں تھی، بلکہ 74 ایئرس کی عمر میں اس کا اس دنیا سے چلا جانا، سب کچھ چھوڑ کر کے، جو کچھ کمایا تھا سب چھوڑ دیا، چلے گئے. تو وہ ہر شخص کے سر پر ایک پتھر مارا انہوں نے کہ دیکھو، سوچو تمہاری زندگی کیسی زندگی ہے. ہم سب کے سر پر ایک پتھر مار کر چلے گئے وہ کہ دیکھو میں 74 ایئرس میں جا رہا ہوں، تم بھی ایسے جاؤ گے، تم کو 1000 سال نہیں جینا ہے، تمہارے لیے بھی ایسی عمر ہوگی، 60 سال، 70 سال، 75 سال، تم بھی مر جاؤ گے. اور سب کچھ تم یہاں جو دنیا میں حاصل کرو گے وہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت، یعنی بہت زیادہ یاد کرو موت کو،
جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. دیکھیے ہاں لفظ لذت ہے, لذت کو ڈھا دینے والی, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو کنسرن بنا کر جو تم حاصل کرتے ہو وہ سب ڈھہ جائے گا. اگر سوچا آدمی کہ 75 ایئر سے مر جانا ہے, مجھے سب کو چھوڑ کر چل جانا ہے, تو سب ختم, ساری ایمبیشنز ختم. دنیا کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ سب ختم. پھر آدمی کو ایک نیا ڈائریکشن مل جائے. اگر آدمی موت سے سبق لے تو ایک نیا ڈائریکشن مل جائے, ایٹرنیٹی کا ڈائریکشن, اللہ کی رحمت کا ڈائریکشن, اللہ کی دریافت کا ڈائریکشن, جنت کا ڈائریکشن. اس دنیا میں رہنے کا وہ بنا لے اپنا گول, جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ. یعنی ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی سوسائٹی تمہارا ویٹ کر رہی ہے, ایک ایسی سوسائٹی ایٹرنل ورلڈ میں تمہارا ویٹ کر رہی ہے, جہاں کی سوسائٹی میں پرافٹ ہوں گے, صدیق ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد علی کلئی کی موت ایک ریمائنڈر ہے کہ میں جو نہیں کر سکا وہ تم کرو. من نہ کردم شمع حضر میں کنے, میں جو نہیں کر سکا آساؤں کہ تم بھی نہیں کر پاؤ, اس سے بچو. تو کیسا عجیب یہ واقعہ ہے. ایک عام آدمی کی موت ہوتی ہے تو 2-4 آدمی جانتے ہیں بس, لیکن محمد علی کلئی کی موت ہوئی, دنیا ایک ایک شخص نے جان لیا. عام آدمی کی موت ہوتی ہے تو چند آدمی جانتے ہیں اس کو, لیکن کل جب موت ہوئی محمد علی کلئی کی تو ساری دنیا کے ایک ایک شخص نے جان لیا. گیا یہ پتھر سب کے سر میں پڑا. محمد علی کلئی کی موت کو اگر پتھر سے تشبیہ دی جائے, یہ پتھر دنیا کے ہر انسان کے سر میں پڑا. ہر ایک کو اس نے پکارا کہ دریافت کرو, جیسا نیوٹن نے دریافت کیا تم بھی دریافت کرو. جب نیوٹن نے ایک نئی سچائی کو دریافت کیا تم بھی ایک نئی سچائی کو دریافت کرو. غور کیجیے یہ کتنی بڑی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس سے بڑی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا پتھر ہر انسان کے سر پہ گرے, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا. یہ تو ایج آف کمیونیکیشن میں ہم ہیں تب ایسا ہے. تو دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں, ہر واقعے میں ایک یونیورسل سبق ہوتا ہے, ہر واقعے میں. حتیٰ کہ درخت سے ایک پتی گرتی ہے اس میں بھی ایک یونیورسل سبق ہوتا ہے. لیکن ایج آف کمیونیکیشن سے پہلے جانتا کون تھا اس کو؟ یہ ایج آف کمیونیکیشن کمال ہے کہ ایک واقعے کو ساری دنیا نے جان لیا. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سارے آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے, سوچ کر جانے کہ میں کہاں ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا چھوڑنا ہے, کیا پکڑنا ہے. مجھے کہاں سے اپنی زندگی کو ایک نیا بگننگ دینا ہے. ایک مرتبہ میں ایک ایجوکیٹڈ مسلمان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے صرف ایک سوال ہے, وہ یہ کہ ہمارے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے. لائن آف ایکشن
تو میں سمجھتا ہوں کہ موت کا واقعہ ہر آدمی کو بتاتا ہے کہ رائٹ لائن آف ایکشن کیا ہے. اب وہ ہے جنت رخی زندگی گزارنا. موت کا واقعہ ہر آدمی کے لیے بتاتا ہے کہ اس کے لیے صحیح معنوں میں لائن آف ایکشن کیا ہے, اس کو کون سا راستہ چھوڑنا ہے, کون سا راستہ پکڑنا ہے, اس کو کس منزل کی طرف دوڑنے کو چھوڑنا ہے, کس منزل کی طرف مجھے دوڑنا ہے. وہ منزل یہی ہے کہ آخرت کی منزل, جنت کی منزل, اللہ کی رحمت کی منزل, اللہ کی دریافت کی منزل. تو آج کا جو نیوز آئٹم تھا اس پہ سوچتے ہوئے مجھے یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں. آج کا جو نیوز آئٹم تھا اس نے میرے مائنڈ کو ٹریگر کیا, ٹریگر. پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں. ہر واقعہ آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرتا ہے. آپ کا مائنڈ جتنا زیادہ پریپیئر ہوگا اتنی زیادہ وہ اس کے اندر نئی سوچ آئے گی. ہر بار جب آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے تو نئے نئے دروازے کھلتے ہیں. لیکن جتنی آدمی کی یعنی انٹلیکچولی جتنا وہ پریپیئرڈ ہوگا اسی لحاظ سے وہ اویل کر پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا, بہت ہی بڑا, جس کو لے کر ہم سوچیں اور سبق حاصل کریں. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے آدمیوں کی موت ہوئی ہے, لیکن یہ جو کمیونیکیشن نہیں تھا, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اسی دن ساری دنیا جان لے. کیسی عجیب بات, کیسی انوکھی بات ہے کہ کل ڈیتھ ہوئی اور کل ہی ساری دنیا نے جان لیا. اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی دنیا جو ہے, اگر چاند میں کوئی لوگ بستے تو انہیں بھی خبر ہو جاتی. یہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سارے, حتیٰ کہ جنگلوں میں جو لوگ ہوں گے انہوں نے بھی, ان کے جیب میں, آپ جانتے ہیں کہ آج کل سب کی جیب میں اسمارٹ فون ہوتا ہے, موبائل ہوتا ہے. تو جنگل میں ہوں, پہاڑوں پر ہوں, کہیں ہوں, وہی ان کو خبر ہو جائے گی کہ باکسر چیمپئن کی ڈیتھ ہو گئی. ایسا زمانہ ہے یہ. تو کل کے واقعے کو ہر آدمی یقیناً جان چکا ہے. ہر آدمی کے سر پر یہ سیب گر چکا ہے. ہر آدمی کو یہ خبر ہٹ کر چکی ہے. ہر آدمی کے لیے فرض ہو گیا ہے, فرض, کہ وہ سوچیں اور اپنی زندگی کی ری پلاننگ کریں, اپنی زندگی کی ری پلاننگ کریں. آج بہت تفصیل سے, آج کے اخباروں میں یہ خبر بہت تفصیل سے آئی ہے. آپ نے یقین, آپ میں سے کئی لوگوں نے یقین اس کو پڑھا ہوگا, نہ پڑھا ہو تو آپ سے پڑھ لیجیے اور اس واقعے سے سبق حاصل کیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سے سبق لیں, اپنی زندگی کی ری پلاننگ کریں زیادہ صحیح بنیادوں پر. یہ میری دعا ہے اپنے لیے, آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.